میں از خود خواندہ۔ میں نے شروع کی چند جماعتیں تو دیکھی ہیں، ان میں سے کچھ حاصل بھی کیا ہے، کیا ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ جماعت دیکھنے کا مطلب ہے پڑھائی کی ہے، حاصل کیا ہے یہ بحث نہیں ہے، نہ ہی مجھے یاد ہے۔ یعنی کچھ وقت کاپی پینسل سے آشنائی رہی ہے، کسی پرانے زمانے میں جب میں بچہ تھا اور آتش جوان تھا، یا ہوگا مجبوری تھی شاید ماں باپ کی، اسی لیے اسکول ڈالا ہوگا نا، وگرنہ جو علم مجھے چاہیے تھا وہ اسکولوں میں کہاں، اور میری چاہتوں کا بیچارے ماں باپ کو کیا معلوم۔ سادہ لوگ، سادہ وقت کے باسی، میرے لیے تو ہوا، پانی، مٹی اور بدلتے موسم ہی کافی تھے، جو کہ اب بھی ہیں۔ آج بھی وہی مجھ سے باتیں کرتے ہیں، بات پیغام لے آتے ہیں، جواب لے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی، یہ بات وہ بات، اس کا سرا کہاں سے ملا اور اس کا کہاں سے۔ ان باتوں کے آج بھی میرے پاس اتنے ہی جواب جتنے 25-30 سال پہلے تھے، یعنی جواب نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جواب آ جاتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہیں پڑھ لیا ہوگا، کوئی سمجھتا ہے کہیں سن لیا ہوگا، خیر ہے سمجھنے دیں، کوئی بات نہیں۔ باتیں ساری ہی ایسی ہیں جو خود کو دہراتی رہتی ہیں، بار بار، بات کوئی نئی نہیں ہوتی، ہزاروں سال سے ایسا ہی ہے۔ اب آپ کہو گے ایسے کیسے؟ آپ کا سوال تو صحیح ہے نا، بنتا بھی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کار نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، تو یہ بات کیسے کسی نے کر دی؟ آپ کا خیال ہے نا کہ یہ سب نیا ہے، ہوگا آپ کے محدود ستارے پہ۔ بنانے والے کی دنیا تو بہت وسیع ہے، معلوم نہیں کیا کیا علم کہاں کہاں بکھرا پڑا ہے، اور کہاں کہاں سمٹا پڑا ہے، کہاں ڈوبا پڑا ہے اور کہاں کہاں تیر رہا ہے، کہاں اس نے مٹی میں دبایا ہوا ہے اور کہیں کسی پہاڑی کی چوٹی پہ محفوظ کیا پڑا ہے۔ ایسا میرا کہیں بھی خیال نہیں ہے کہ اسکول جانا ضروری نہیں ہے، اسکول ضروری ہوتا بھی ہے اگر ٹیکنیکل تعلیم چاہیے تو، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا ڈاکٹر کا نسخہ ہی پڑھنا ہو تو، جو شاید بعد میں ڈاکٹر خود بھی نہیں پڑھ سکتا، مگر مریض کو تو پڑھنا ہوتا ہے نا۔ دیکھو اگر کوئی عرضی لکھنی ہو تو اسکولوں کے نام بھی مانگتے ہیں، کالج گئے ہو تو ان کے نام بھی، اور نہ گئے ہو تو کیا کوئی نوکری ملے گی؟ نہیں نا۔ چونکہ مجھے نوکری نہیں کرنا تھی اس لیے خواندگی سے بھی پرہیزی کیا۔ خوش قسمتی ہے، مجھے تو ہمیشہ بہت ہی اچھے استادوں کی صحبت میسر رہی، جیسے کہ ہوا، پانی، بادل اور بارش، پتھر، پیڑ اور پہاڑ۔ ان نے صرف مجھ سے دھیان، پیار اور توجہ مانگی، اور خود کے راز اور افکار سامنے کھول کے رکھ دیے، جیسے کوئی ایک ایک گرہ کر کے گٹھڑ کھولتا ہے۔ تنہائیاں بھی ملی رہیں ان رازوں کو ہضم کرنے کے لیے۔ اللہ سونا بہت پھیلا دیتا ہے میرے لیے وقت کو، جہاں نگینے چننے جاؤں، وقت ہی وقت، محبت ہی محبت۔ ہم سخت گرم ملک کے مکین ہیں، اس لیے گرمی میں میرے استاذ رہے، سورج، چاند، حبس اور لو، ان سے بھی خوب رہتی ہے۔ یہ صرف برداشت مانگتے ہیں، امید مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں کبھی کبھی جب کوئی خبر لے کے آتی ہے گرم ہوا تو چاہتی ہے شنید بھی اور گفتگو بھی۔ ہوا تو ہمیشہ ٹھیک اور مکمل بات ہی سن کے آتی ہے، راستے میں ٹھہر ٹھہر کے جو آتی ہے، کبھی تو ٹھہری ہوئی ہی ہوتی ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ چل بھی رہی ہے۔ کبھی تیز ہوا ہو تو پوری بات اچک نہیں پاتی، اس لیے ہوا کا بھی کیا اعتبار بھائی، ذرا سنبھل کے۔ دل جس سمت کھنچا جائے، وقت، احساس، جذبات خود ہی اس سمت ہو جاتے ہیں جہاں سے چاہا جا رہا ہو۔ لہریں، ارتشاعات، مثبت لہریں، میگنیٹک ویوز جہاں سے بھی آ رہی ہوں، انسان وہاں کھنچتا تو ہے، اگر نہ سمجھی نہ کرے، نظر انداز نہ کرنا چاہے، بس پھر راز کی باتیں، گلے شکوے سب وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، اور پھر سے باتیں کرتے اڑ بھی جاتے ہیں، اور پھر سے پکے دوست۔ بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے ایکیڈیمک تعلیم اور ایک ہوتی ہے خود کی سمجھ، دونوں کے الگ الگ جہان ہیں، اور جہانوں کے اندر بھی کئی جہان، اور ہر جہان کی کئی شاہراہیں، اور ہر شاہراہ پر دائیں بائیں کئی پڑاؤ، ہر پڑاؤ کے بہت سے موڑ، اور ہر موڑ کے ہزاروں راہی، مگر آپ کے کچھ ہی ملاقاتی۔ ہر ساتھ عمر بھر کے لیے نہیں ہوتا، بس سمجھو لینا دینا کرنا ہے اور آگے چل دینا ہے۔ ایسے جیسے کوئی ترنے والا دن بھر کے لیے تو کیا چند گھنٹے بھی نہیں گزارتا اور اگلے پکوان کا انتظار دے جاتا ہے،
از خود خواندگی بھی بڑی بھرپور زندگی ہے، بھی نہیں یہی ہے زندگی جو اس پہ کامزن ہے۔ بھلا ایسے کیسے؟ وہ ایسے کہ اسکول کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی نہیں تو نوکری کی تلاش، کبھی پڑھا کام آتا ہے اور کبھی اگر آپ کے مطلب کی نوکری نہ ملے اور چند وقت کے لیے آپ جلدی سے کہیں اٹک جانا چاہیں وقتی طور پر، مگر وہیں اگر بات سمجھ میں آنے لگ جائے اور ترقی بھی ہونے لگ جائے تو آپ وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں، وہیں خوش رہتے ہیں اور کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ جہاں پہ اتنے سال لگائے تھے اس کا کیا۔ از خود والا کبھی فارغ ہی نہیں ہوتا، ہر لمحہ احتساب، ہر لمحہ نئی ہوا کے نئے پیغام اور سمجھنے کے نئے انداز، نئی راہیں، نئے نئے نقطے سمجھنے کے، سمجھانے کے۔ کسی کو خود کی عقل سمجھ ہر وقت ایک سے مقام پہ نہیں ٹھہری رہتی، کبھی اس کو گھیر گھار کے لانا پڑتا ہے، سمٹنے کے مکان پہ لانا ہی پڑ جاتا ہے خواندگی کی طرح۔